اللہ اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دیکھیے سامنے پرچہ آ گیا. یوں تو اولاد کی پرورش کا ثواب ہی ہے، مگر لڑکیوں کے پرورش کی زیادہ فضیلت ہے کہ پھر وی آئی پی آپ بن گئی. حدیث پاک فرمایا کہ تربیت کے لیے، اس حدیث پاک کا یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، تربیت کے لیے نہ زیادہ سختی ہو نہ زیادہ نرمی ہو، بہت ہی سلیقے کی ضرورت ہے. جب بچہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھلوا دیا کریں اور سیدھے ہاتھ سے کھانا سکھلائیں اور اس کو کم کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ بیماری اور ہرس لالچ سے بچا رہے. اس کا مطلب نہیں بھوکھا بیچارے کو رکھو. بچے کو مسواک کی عادت ڈالیں. بشتی زیور کے 7ویں حصے میں آداب اور قاعدے کھانے پینے کے، بولنے چالنے کے، ملنے جلنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے لکھے ہوئے ہیں. ان سب کی عادت بچے کو ڈالیں، اس پر بھروسہ نہ رکھیں. بڑا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نصیحت ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے جملہ دیکھیے اب کیا آ رہا ہے. یہ عادتیں اس کو ڈالیں، اس پر بھروسہ نہ رکھیں کہ بڑے ہو کر آپ سیکھ جائے گا یا اس کو اس وقت پڑھا دیں گے. یاد رکھو آپ سے کوئی نہیں سیکھا کرتا، اور پڑھنے سے تو جان جاتا ہے مگر عادت نہیں پڑتی. جب نیک باتوں کی عادت نہ ہو، کتنا ہی کوئی لکھا پڑھا ہو، ہمیشہ اس سے بے تمیزی، نالائکی اور دل دکھانے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں. ان کو پلک سے تو ڈرائیں گی، موبائل سے اور ان سے گناہوں سے نہیں ڈرائیں گی. پلک میں کوئی بچے کا ہاتھ ڈال کے دکھا دے میں مان جاؤں گا، سوال پیدا نہیں ہوتا. اتنا ڈرائیں گی وہ بچہ ویسے ہی اتنا بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائے گا. یہ حضرت مجدد نے فرمایا کہ اس پر بھروسہ نہ رکھیں کہ بڑا ہو کر آپ سیکھ جائے گا یا اس کو اس وقت پڑھا دیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن ایک جگہ حضرت مجدد نے یہی بات فرمایا کہ اگر بچے کو بچپن سے محنت نہ کی جائے تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ برائی کے ساتھ مضبوط ہوں گی. جس پر حضرت فرما رہے ہیں کہ بے تمیزی کی بات کرے گا، نالائکی اور دل دکھانے کی باتیں کرے گا. بچے کو اپنے استنجا کا طریقہ پہلے سے ہی سکھا دینا چاہیے اور اس کو پابند کریں کہ پانی سے استنجا کرے. وہ یہ دیکھیے کیا لوگ بیچتے ہیں نفسیات وغیرہ کی باتوں کو. اگر تمہارا بچہ کسی کا قصور اور خطا کرے تو تم کبھی اپنے بچے کی طرفداری مت کرو. خاص کر بچوں کے سامنے ایسا کرنا بچے کی عادت خراب کرنا ہے. ہمارے بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کہ نہیں بس ہمارا بچہ کر ہی نہیں سکتا. اپنے بچوں کی دیکھ بھال رکھو تاکہ وہ ماسی یا ڈرائیور، ابھی میں کہہ رہا ہوں یہاں صرف ماسی کا لکھا ہے، ڈرائیور یا چوکیدار بچہ ان کو نہ ستائیں، کیونکہ یہ لوگ لحاظ کے مارے زبان سے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن دل سے ضرور نکلے گی کہ کیا بچوں کی تربیت ہے، بڑوں کو عزت نہیں ہے. پھر اگر نہ بھی کوسا، جب بھی گناہ کا وبال تو ضرور ہوگا اور گناہ کا ضرر بھی ہوگا. سبحان اللہ. جہاں تک میسر ہو جو علم جو فن سکھائیں ایسے آدمی سے سکھلائیں جو اس میں پورا عالم عمل کرنے والا ہو. بعض آدمی سستا معلم رکھ کر اسے تعلیم دلاتے ہیں تو بچہ شروع سے ہی بگڑ جاتا ہے، پھر درستگی مشکل ہوتی ہے. پہلے وقت میں علماء کو مہینے کا ہدیہ دیا جاتا تھا کہ ہمارے بچوں کو اخلاق سکھائیں اور قرآن پاک سکھائیں. کبھی 4 گھر والے جمع کر کے ایک عالم کو، کبھی 6 گھر والے، کبھی اکیلا. مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم حضرت کے خلیفہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم بننے کے بعد ایک صاحب نے گھر پر کہا آپ آیا کریں، ہمارے بچوں کو آپ دین سکھائیں، اخلاق سکھائیں. فرمایا میں کئی وقت تک یہ کرتا رہا کام، جسے اطالق کہا جاتا تھا. واہ واہ واہ. چاہیے کہ غصے میں کسی کو نہ مارے. ہم والدین کے لیے آ رہا ہے، نہ اولاد کو نہ شاگرد کو، بلکہ غصے کے وقت اس کو سامنے سے دور کر دے یا خود چلا جائے. پھر جب غصہ ختم ہو جائے تو 3 مرتبہ سوچ کر پھر مناسب سزا دے، مشورہ کر کے.
کسی بچے یا شاگرد کو سزا دینا ہو تو موٹی لکڑی یا لات گھونسے سے مت مارو، برے جملے مت کہو، اللہ بچائے اگر کہیں نازک جگہ چوٹ لگ جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں، اور چہرے اور سر پہ بھی مت مارو۔ بعض خواتین غصے میں بچوں کو دھکا دیتی ہیں، تھپڑ مارتی ہیں، چیختی، یقین کرنا اتنا چیختی ہیں کہ روڈ پر آواز آئے، اتنا چیختی ہیں، اتنا چیختی ہیں وہ، اللہ بچائے۔ بچوں کو ماں باپ بلکہ دادا کا نام بلکہ پورا پتہ یاد کرا دو، اور کبھی کبھی پوچھتے رہا کرو تاکہ اس کو یاد رہے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بچہ کھو جائے اور کوئی اس سے پوچھے تو کس کا ہے، تیرے ماں باپ کون ہے وغیرہ، تو اگر بچے کو نام اور پتہ یاد ہوں گے تو بتلا دے گا، پھر کوئی نہ کوئی تمہارے پاس اس کو پہنچا دے گا۔ واہ! جو بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو طاقت کی چیز ہمیشہ کھلاتے رہو، دماغ کی طاقت چیز۔ بچپن سے ہی لڑکیوں کو تاکید کرو کہ وہ لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلا کریں، کیونکہ اس میں دونوں کی عادت بگڑ جاتی ہے، اور غیر کے لڑکے گھر میں آئیں چاہے وہ چھوٹے ہی ہوں، مگر اس وقت لڑکیاں وہاں سے ہٹ جایا کریں وہاں سے۔ کیا روشنی ہے یہ بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، بچیوں کو پڑھاتے ہیں یہ ان کے ماں باپ پیرنٹس ڈے میں کبھی یہ پڑھ کے سنایا؟ نہیں، صرف پیسہ چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں دین کے نام پر اسکول میں فوٹوگرافی، مووی، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی، اور ان کے ناچ گانے کی ترتیب دین کے نام پر، آپس میں کھیلو، یہ سب۔ یہ مرض اتنا بڑا ہے کہ میں نے خود کئی جگہ پر اس کو پتا چلا تو مجھے یاد آیا ابھی یہ بات۔ جو بچیاں تم سے پڑھنے آئیں، جو گھر میں ہوتا ہے نا، یا جب ہم گئے تھے پنجاب تو انہوں نے بتایا یہاں یہ مرض زیادہ ہے، گھر گھر میں مدرسہ کھول دیا۔ اب وہ بچیاں جو ہیں وہ نوکرانی بنی ہوئی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، سبزیاں کاٹ رہی ہیں، صفائیاں کرا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، چپلیں وہ کر رہے ہیں، بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ غربت ہے۔ وہاں کے گاؤں سے آتے ہیں کہ بس یہ بچی اپنے پاس ہی رکھو، اماں آپ بڑی باجی بنی ہوئی ہیں۔ کہ یہ بچیاں، حالانکہ ہاسٹل منع ہے، چلو مرد سے تو نہیں پڑھا رہے جو منع ہے، لیکن ہاسٹل منع ہے۔ اب ان کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، ان کے ماں باپ خوش ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ان کو 8 نوکریاں نہیں ملی ہوئی ہیں۔ اب سنیں حضرت مجدد کیا فرما رہے ہیں۔ جو لڑکیاں تم سے پڑھنے آئیں ان سے اپنے گھر کا کام مت لو، نہ ان سے اپنے بچوں کی ٹہل کراؤ، بلکہ ان کو بھی اپنی اولاد کی طرح رکھو۔ اس کا بھی خیال رکھو کہ ان کو ضروری ہنر سبھی آ جائیں۔ ان کو کھانا پکانا اور سینہ پرونا سکھاؤ۔ آج کون سکھاتا ہے؟ ایجوکیشن کی فکر ہے، بچیوں کو مار مار کے ادھموا کر دیں گے کہ نامحرم کے ساتھ پڑھو، اور ان کو گڑبڑ آ جائے گی، لیکن یہ نہیں سکھائیں گے جو ضرورت پڑتی ہے۔ چائے تک بنانا نہیں آتی بعض خواتین کو، انڈا تو چھوڑو بنانا نہیں آتا، بیوقوف بنانا آتا ہے۔ یہ نہیں سکھاتے اپنی بیٹیوں کو۔ اب جب یہ بیٹیاں دوسرے گھر میں جاتی ہیں کوئی رشتے میں تھوڑی یہ پوچھتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، چائے بنانا آتی ہے نہیں آتی، کون سی ڈشیں آتی ہیں، کون سی ڈشیں نہیں بنانا آتی، گھر کے کام آتے ہیں نہیں آتے، ایسا کون کرتا ہے؟ لیکن ماں باپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ پڑھائی قبر میں ساتھ جائے گی۔ اور یہ بلند اخلاق، کھانا پکانا سیکھنا اور اپنے گھر کی فکر رکھنا، اب جب یہ نئے گھر میں جاتی ہیں آتا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف پڑھائی کے، اور تو کچھ بھی نہیں آتا۔ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس جھگڑے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی الگ گھر تو اب نہیں ہوگا، اب طلاق تو مت دو، لیکن یہ سمجھ لو کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ماں باپ نہیں سکھائیں گے، آپ نے شروع سے اس کی تربیت کرنی ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، اس وقت کے دور میں خود آپ نے تربیت کرنی ہوگی۔ اتنی دیندار بچیوں کے کہنا ہی کیا۔ بہت امور بغیر تعلیم کے محض طبعی طور پر معلوم نہیں ہوتے، صرف کتاب پڑھ کر معلوم نہیں ہوتے۔ مثلا پیشاب پخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو، کس چیز سے استنجا کرو، کس چیز سے استنجا نہ کرو، ہاتھ دھونے صفائی کے وقت
کس طرح صفائی کرنی ہے، یہ چیزیں سکھلانے ہی کی ہیں. اسی سے کنو مع صادقین کا وہ دلیل مل رہی ہے. الف با تا فا کے لیے استاد کی ضرورت ہے، مولا کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. استنجا کا طریقہ کتاب میں لکھا ہے، حضرت مجدد فرمایا اس سے پتہ نہیں چلے گا، ان کو سکھاؤں. اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ دعوت میں، ہر دعوت میں بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، اس سے بچوں کی عادت بگڑ جائے گی. والد صاحب میرٹھ میں رہتے تھے اور بچپن میں دونوں بھائی وہیں رہتے تھے ہم. تو جس دن مسجد میں قرآن پاک کا ختم ہوتا تو فرماتے تھے دیکھو جانا مت، کیونکہ کیا ذرا سی چیز کے واسطے جاؤ گے، وہ ملے یا نہ ملے، ملے بھی تو خدا جانے کی ذلت سے ملے، سو میں تم کو بازار سے بہت سی مٹھائی منگا دیتا ہوں. اس طرح دعوت میں بھی اپنے ہمراہ نہیں لے جاتے تھے تاکہ عادت نہ پڑے اور نفس میں لالچ نہ آئے. ہماری الحمدللہ بہت اچھی تربیت فرمائی والد صاحب نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اکثر یہ یہاں آ گیا، اکثر لوگ بچپن میں تربیت کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارا بچہ بڑا بولڈ ہے، ماموں کو چپ کرا دیا، پھر 6 مہینے کے بعد تعویذ لینے آ رہے ہیں. آپ نے تو کہا تھا آپ کا بچہ بولڈ ہے، پھر کیا ہوا؟ اس وقت وہ بدتمیزی کر رہا ہے کیونکہ ماموں پیسے والا ہے نہیں، بڑی پوسٹ والا ہے نہیں، اس لیے بچے کو ذلیل کرنے دو. ان کو خاموش گونگے دیکھ بیٹھے رہتے ہیں. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھائی یہ دیکھو کیا کر رہا ہے بدتمیز، ارے بھائی بچہ ہے تو بچے کو ہی تو سکھایا جاتا ہے، بڑا ہو کر کیا ہوگا. فرمایا اکثر لوگ بچپن میں بچے کی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، یہ چیزیں سکھاتے ہی نہیں ہیں. بڑوں کا ادب یہ کچھ بھی نہیں. میرے خیال میں 6 برس 7 برس کا بچہ ہوگا، ماں کے ساتھ برتن دھلوا رہا ہے، ماں کے ساتھ کھانا لگا رہا ہے. ایک خاندان ہے، اس کے بیٹے 2 بڑے ہو گئے، میرے خیال میں 18-19 برس کے، ماں کے ساتھ پلیٹیں دھلوانا، چائے بنانا. اور ان کے گھر کی بات نہیں کر رہا، ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں پڑھتی اور لڑکے پڑھ رہے ہیں، جاب بھی لگ گئی، ان کی ماں کی دعائیں وغیرہ سب، نمازی ماشاءاللہ. لیکن اس کی فکر نہیں کریں گے کہ بچوں کو سکھائیں. بیٹے ماں کی خدمت کر رہے ہیں، بیٹی ڈاکٹر نہیں بن رہی ہے، آتا کچھ بھی نہیں ہے. ایسی جنگ ہوتی ہے میاں بیوی میں، ایسی جنگ ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک پڑھائی کا نشہ، ایک بک بک کرنے کا نشہ، ایک مال کا نشہ، ایک تکبر کا نشہ، ایک خود کما رہی ہے اس کا نشہ. میں کیوں جھکوں، میں شوہر کے ٹکڑے پر کیوں پلوں؟ شریعت نے تو یہی سکھایا ہے، قرآن پاک اور حدیث پاک نے تو یہی سکھایا ہے، تقویٰ سکھایا ہے. اور یہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک چیز بنانے نہیں آتی کہ ماں باپ کو پڑھائی زیادہ ہے، پڑھائی ہوگی تو رشتے آئیں گے. افسوس. پھر دوبارہ سنیے، اکثر لوگ بچپن میں تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، یوں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں، حالانکہ بچپن ہی کی عادات پختہ ہو جاتی ہیں. جیسی عادت ڈالی جاتی ہے وہ آخر تک رہتی ہے، اور یہی وقت ہے اخلاق کی درستگی کا اور خیالات کی پختگی کا. یہی وقت ہے. اتنا بچیوں پر مار دھاڑ پڑھائی میں، کالج پڑھو، کوچنگ سینٹر جاؤ، ٹیوشن لو، ہر وقت ذہن سازی کرتی ہیں تمہیں اچھے نمبر لانے، تمہیں ڈاکٹر نہیں بننی ہے. کتنی مائیں ہیں جو کہتی ہیں تمہیں اللہ والی بننا ہے، رابعہ بصریہ بننا ہے، قرآن پاک حفظ کرنا ہے، عالمہ بننا ہے، دین پھیلانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے. بچپن سے ہی چھی چی 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 یہ کپڑے، وہ کہ یہ وہ بچی کو چڈی پہنی ہوئی ہے، چھی چی چی چی، اللہ ناراض ہوں گے. اللہ نے ہمیں گفٹ دیے ہیں، اللہ نے ہمیں کپڑے دیے ہیں، اللہ نے کھانا دیا ہے. بچپن سے اللہ کے احسان گنا رہے ہیں. اب اس کے دماغ بن جاتا ہے کہ پالنے والے کو ناراض نہیں کرنا ہے، تو خود ہی آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے ابھی بھی، جیسے ابھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بہو اپنی بیٹیوں کی پڑھائی کے لیے پاگل ہو جانا، اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. دیندار عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، دنیا دار کو تو چھوڑو. کل بھی ماں نے کوئی دنیاوی پڑھائی، اس کو سمجھ میں آ گئی، بچی کو جان دینے کی فکر آ گئی، مسلسل مار کھا رہی ہے. ابھی قریب میں جو ہے ایڈمیشن ہے اس کا، مار مار کے کپڑے پھاڑ دیے. اسی حالت میں کہا گھر سے نکلو، مار مار کے کپڑے، یعنی کہ تقریباً سب کپڑے پھاڑ دیے. کب نکلو یہاں سے. اور جو ماں کو کرنا چاہیے کہ نہیں، جو خود پڑھی ہے نا، خود گندے ماحول میں رہی ہے، خود کے پاس حیا تو ہے نہیں،
غیرت کا تو جنازہ نکل گیا، اب وہی چیز تو بچی میں ڈالے گی نا بھائی، جس کے پاس جو ہوگا وہ دے گا نا. بس قرب قیامت ہے اتنا سمجھ میں آتا ہے، یعنی کہ عقل ہی نہیں ہے. اتنا زیادہ ایجوکیشن کے پیچھے پڑنا، نوکریاں کرانا. بیٹا رشتہ خود تلاش کرنا ہوگا تم نے کالج میں، ہمارے ذمہ نہیں ہے. نہیں ملے ایجوکیشن سے آپ کو تو آپ کو دفتر میں جا کر خود ہی تلاش کرنا ہوگا. پھر چند مہینے کے بعد طلاق، چھٹی. 2-4 کیسز ایسے ہوتے ہیں کسی کی دعاؤں سے گاڑی آگے چل جاتی ہے. یہ سکھائے بیٹیوں کو ناچ گانا، گندا لباس، بے باکی، عریانی، فحاشی، مردوں سے باتیں کرنا، ہاتھوں سے ہاتھ ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، پروفیسر وغیرہ کی چمچیاں گیریاں کرنا. بیٹا دیکھو پروفیسر کے بوٹ پالش کیا کرو، ان کے جوتے جو ہے چاٹ کر سر پہ رکھا کرو، کیونکہ ریٹن میں تو آپ کو فیل نہیں کر سکتے، وہ ہم پیپر کھلوا دیں گے. بیٹا وائوا میں فیل کر دیں گے. رات کو ان کے چیمبر میں جایا کرو، ان کے لیے کافی بنایا کرو. اس طرح مٹک مٹک کے بات کرو کہ ان کا دماغ خراب ہو جائے، وہ تمہارے غلام بن جائیں. چھوڑ دو بھائی، کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے. ایسا بہت کمال کرتے ہیں. ایک تو فجر میں آیا ہے، دوسرا تھکا ہوا ہے، اگر باپ کے گود میں آ گیا تو کوئی گناہ تھوڑی ہو جائے گا کوئی. آپ محسوس نہیں کر رہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، بیان نہیں ہو رہا بے بسی میں. آپ محسوس کر رہے ہوں گے بے بسی میں. یہ مائیں ہیں، یہی بیٹیاں گردن پکڑائیں گی قیامت کے دن. یا اللہ یہ ہماری ماں نہیں تھی، ڈائن تھی، اس نے ہمیں نامحرم مردوں کے حوالے کر دیا، ہمیں زنا کے موقع دیے، ہمیں بے حیائی کے موقع دیے، ان کے ساتھ گھومنے کے موقع دیے. وہ ہمیں گندی فلم دکھاتے تھے لڑکے اور گندے مذاق کرتے تھے. ہمارے ماں باپ نے دیکھا سب ماحول ہے، اللہ ان کی گردن پکڑی ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد خود کی بھی گردن پکڑنے کا خطرہ ہے اگر ہم لوگ نیک نہیں بنے، توبہ نہیں کی تو. ماں باپ کا تو الگ پوچھا جائے گا، تمہارے کو میں نے اولاد دی، میں نے اولاد دی، میرے طریقے سے پرورش کیوں نہیں کی. رشتے آسمان پر لکھے ہیں، ایجوکیشن میں رشتے نہیں ہیں. جاؤ پرسنٹیج بھی نکال لو. یہاں آپ یہ دنیا والوں کا جینیس یا گینیس بک ریکارڈ یہاں نہیں کریں گے. اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں 50 لاکھ، جس میں سے ایک تو انہوں نے خود شادی کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ پیسے کیسے چلے جائیں گے پھر تنخواہوں کے. اور اس کے بعد پرسنٹیج کیا ہے، اور جو گھر کی بچی ہے ان کی پرسنٹیج کیا ہے. جاؤ طلاق کی پرسنٹیج پڑھی لکھی کی کیا ہے، ان کی کیا ہے. شوہر کی، ساس سسر کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی خدمت پڑھی لکھی میں کتنا ہے، اس میں کتنا ہے. اس کا واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو بچپن سے ہی گھر سے نکل گئی، تو صبح سے رات تک بچپن سے ہی وہاں رہی، پھر اسکول کے اندر اور وہاں رہی، پھر کالج کے اندر بھی، پھر ہاسٹلوں میں چلی گئی. اس کا کیا واسطہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا، اس کا کیا واسطہ شوہر کو خدمت، اس کو کیا واسطہ گھر میں اولاد کی تربیت کرنے کا. یہ باتیں ان کو پتہ ہے جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ایم بی اے کیے ہوئے، نوکریاں کر رہی ہیں، غلامیاں کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہے اس چیز کا. کچھ پتا ہو تو برا مجھے بتائیں بھی صحیح ہو. تھوڑا بہت ملا ہوگا تو دین کی برکت سے ملا ہوگا، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتے. یہی جو کہتے ہیں ابھی بچے ہیں اور میں نہیں، یہی وقت ہے. ایک صاحب نے بڑی حکمت کی بات کہی، آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. وہ یہ کہ بچہ کسی چیز کو مانگے تو یا تو اس کی درخواست پر پہلے ہی دفعہ میں پوری کر دوں، اور اگر پہلی بار انکار کر دیا پھر بچہ خواہ کتنا ہی اصرار کرے، ضد کرے، کتنا بار بار کہے، ہرگز اس کی ضد پوری نہ کریں، ورنہ آئندہ اس کو یہی عادت پڑ جائے گی. الغرض بچوں کی تربیت کے لیے بڑے ہی حکیم کی ضرورت ہے، حکمت وغیرہ کی ضرورت ہے. یہ کیا حکمت ہے آپ دیکھو ذرا. اچھا پھر یہ ابھی بیان سن کر آج سے بچوں میں ماردار شروع. آپ نے اس کی ہر ضد پوری کی ہے، اس کو منع کر کے بار بار کہنے کے بعد آپ نے چیز دی ہے. اب تو اس کی عادت پکی ہے نا، اب اس کی تربیت کا دوسرا انداز ہوگا. یہ نہیں کہ اب وہ تو 15 سال کا ہو گیا، آپ نے ہر بات اس کی مانی تھی. آج کل لوگ اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ کسائی گائے کی تربیت کرتا ہے کہ اس کو بہت، بس میں کیا عرض کروں بھائی، آپ لوگ خود کام کر کے کمپیوٹر سے بیان دوبارہ سن کر اپنے پاس نوٹ کر لو. چھوٹی بات ہے، جتنی باتیں یہ جب کتاب چھپے گی اب ایک ایک جملے پر دیکھنا کہ یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے. یہ سوائے دین کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. چھوٹی بچی ہے، گود میں لائے ہیں دم کرانے کے لیے. بچی چھوٹی کتنی عمر کی ہوگی، وہ آ سکتی ہے، منع نہیں ہے. 8 سال کے بعد پابندی ہے. تو
ننگی تھی ایک قسم کا، یہ سمجھیں نام کا لباس پہنا ہوا تھا، حالانکہ معصوم بچی ہے لیکن دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ ہمارا دماغ نہ خراب ہو جائے، اتنی ننگی بچی۔ پھر دم وغیرہ کرنے کا کہا، میں نے کہا اب میں کس طرح دین کی بات بتاؤں، وہ سمجھے گا، سمجھتا تو بیٹی کو ننگی کرتا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، حدیث پاک میں نظر حق ہے، بچوں پر نظر زیادہ لگ جاتی ہے، اس کا جسم نظر آ رہا ہے بچی کا تو کسی کی نظر لگ جائے گی، لوگ سوکھ کے کانٹا ہو گئے، نظر حق ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بچوں کے تمام کپڑوں پر، بیبی کارٹ پر، بیڈ شیٹ پر، کھلونوں پر، ہر جگہ تصویر۔ اب یہ تو تصویر کے عادی ہو گئے نا، گڑیوں کے عادی ہو گئے۔ گھر کے اندر ایک بہن گڑیا کھیل رہی ہے، وہ دے نہیں رہی اس کو، دوسری بہن نے تکیا اٹھا لیا اور اس کو میں تمہاری شادی کراؤں گی، میں تمہیں یہ دوں گی، اس سے وہ یہ شروع ہو گیا گڑیوں کے ساتھ۔ اپنے ماں کے کمرے میں یہاں سے لے کر اوپر تک کرکٹر کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور بچہ پیدا ہوتے ہی یہ ابو ہے کہ نہیں، ابو نہیں، ابو تو کینیڈا میں ہے، 8 سال سے آئی نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ ابو ہے کہ نہیں، یہ بھی ابو نہیں ہے، کہ یہ ابو ہے کہ یہ ابو نہیں ہے۔ کیا اللہ معاف فرمائے عذاب ہے۔ خود باہر رہتے ہیں، وہاں تقاضا ہو تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیوی کا تقاضا ہو تو بیوی کو تقاضا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ اپنے اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ کسائی گائے کی تربیت کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، حتیٰ کہ وہ خوب موٹی تازی ہو جاتی ہے، لیکن غرض اور مال یعنی کہ آخر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں چھری پھیر دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنی اولاد کی خوب زیب و زینت، خوب عیاشی سے پرورش کرتے ہیں، اور انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لقمہ جہنم ہو جاتے ہیں۔ ان کے بدولت مربی کی بھی گردن ناپی جاتی ہے۔ یہ آ گیا نا، جو زبانی کہا تھا، یہ آ گیا سامنے۔ یعنی اس کو دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں، لوگوں علماء سے دور کرتے ہیں، اللہ والوں سے دور کرتے ہیں، بیانات سے دور کرتے ہیں، تبلیغ سے دور کرتے ہیں، خانقاہ سے دور کرتے ہیں، اور ناچ گانا سکھاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ۔ لڑکا دین میں بعد میں آیا، اس سے پہلے ہی اس کی شرمیلی طبیعت کہ بیٹا اس طرح نہیں چلے گا، شرمیلی طبیعت، لڑکیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ہاتھ ملاؤ، ناچو۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو، خوش نہیں ہو رہی کہ میرے لیے اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، میری اولاد صدقہ جاریہ، اس کی فکر نہیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ ان کو دنیا میں لگا دیتے ہیں، گناہوں میں لگا دیتے ہیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لقمہ جہنم ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور ان کی بدولت مربی کی بھی گردن ناپی جاتی ہے، کیونکہ اس عیش کے بدولت اولاد کو نہ نماز کی خبر ہوتی ہے نہ روزے کی۔ بعض نامعقول تو حد سے گزر جاتے ہیں کہ ان کو اسلام کی کسی بات کی بھی خبر نہیں ہوتی، اور وہ بکواس کر کے ایمان سے ضائع کر دیتے ہیں اپنا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا ایمان ضائع ہو گیا، کیونکہ پڑھایا تو نہیں ان کو کہ کون سے جملے سے داڑھی کے لیے کچھ نہیں کہنا، تخنے کے لیے کچھ نہیں کہنا، بیٹا قرآن پاک کے لیے کچھ نہیں بولنا، روزوں کے لیے نہیں بولنا، زکوٰۃ کے لیے نہیں بولنا، سنت کے مطابق بالوں کے انتظام پر کچھ نہیں، یہ نہیں سکھاتے وہ۔ اب وہ بک بک کر کے ایمان سے دور، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کر کے دور۔ میں تو کہا کرتا ہوں جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی چھٹیوں میں اللہ والوں کی صحبت میں رکھا جائے، خواہ وہاں جا کر نماز بھی نہ پڑھیں، مگر عقائد اور خیالات تو درست ہوں گے، ایمان تو مضبوط ہوگا۔ اب تو آزادی بے 100 سال پہلے کی بات ہے جی، 100 سال پہلے کی بات ہے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہن بہو بیٹیاں جو سن رہی ہیں، فرمایا کہ اب تو آزادی بے حد ہو رہی ہے، جو پہلے انگریزی خوانوں میں نہ تھی، جو مسلمان انگریزی پڑھنا اور زیادہ وہ اس میں بھی نہیں تھی ایسی بات۔ وجہ یہ کہ ان کی پرورش دینداروں کی آغوش میں ہوتی ہے، آگے اور زیادہ اندیشہ ہو رہا ہے۔ 100 سال پہلے فرما رہے ہیں یہ سنبھالنے کا وقت ہے، بڑا نازک وقت ہے، خدا را اپنے اولاد کا خیال کرو۔ اب جب ماں ہر وقت ڈانٹے گی پھینکے گی تو جب وہ نصیحت کرے گی بچے کو اثر کیا ہوگا، اور بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں، ضدی بن جاتے ہیں، جان بوجھ کے ماں باپ کو ستاتے ہیں، یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، چیخنا، بد دعائیں۔ صاحب وہ کس وقت، اب دیکھنا بھیا ذرا غور سے، ہم صاحب وہ کس قدر، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، صاحب وہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ فٹ بال کے لیے وقت ہو اور درستگی اخلاق کے لیے وقت نہ نکل سکے۔ بس اپنے اولاد کے لیے یہ ضرور کرو کہ روز مرہ جیسے ہر کام کے لیے نظام الاوقات ہے،
ایسا ہی اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر دو کہ فلاں مسجد میں یا فلاں جگہ بزرگ کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھا کریں، اور اگر اس شہر یا بستی میں کوئی ایسا شخص نہ ہو تو چھٹی کے زمانے میں کسی بزرگ کی خدمت میں بھیج دیا کرو۔ اس زمانے میں تو ان کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، چھٹی والے دن کوئی کام بھی نہیں ہوتا، جیسے آج کل چھٹیاں ہیں، کم بخت دن رات مارے مارے پھرتے ہیں، نہ نماز کے نہ روزے کے۔ ماں باپ خوش ہیں کہ ہم نماز کے بہت پابند ہیں، حالانکہ ان کو یہ خبر نہیں کہ قیامت میں وہ اولاد کے سبب ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، توبہ نہیں کی تو۔ یہ مسلمان کے بچے ہیں، مسلمان خواتین کی گودوں کی پرورش کیے ہوئے ہیں اور آغوش جہنم میں دیے جا رہے ہیں۔ آپ خوش ہیں کہ ہم نے BA کرا دیا، MA کرا دیا، حالانکہ آپ نے اپنے اولاد کو دین نہ سکھا کر جہنم کی پگڈنڈی پر چھوڑ دیا ہے، اور آنکھوں پر ایسے چشمے اور بند چڑھائے ہیں کہ شاہراہ جنت ان اولاد کو نظر ہی نہ آ سکے۔ میڈیا اور ہر وقت ان کو دنیا کی رغبتیں، لڑکیاں، ویلنٹائن ڈے سب ایسا سکھا دیا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ جنت نظر ہی نہ آئے، یعنی کہ نیکی کا پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ باٹلی اسلامک سینٹر مسجد لندن، 26 ستمبر 1995 میں بعد نماز عصر نصیحت مجلس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بچوں کو اہم نصیحت ہے، انشاءاللہ کل۔ صدیق زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب کی بچوں کی حفاظت کی طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ 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 سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارا صرف ذمہ تو نہیں ہے نا، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے اولاد کی پرورش کریں، خود نیک بنیں۔ اب یہ پڑھ کے بتا دیا، سن کر چھٹی، عمل کروں، سمجھ میں نہ آئے تو خط لکھو۔ کچھ دوستوں کو فائدہ ہوا ہے، محنت کریں گے گھر پر، اولاد پر بھی محنت کریں گے۔ ہماری جو دوست سن رہے ہیں اور جو بہو بیٹیاں سن رہی ہیں، اس کو اپنے رشتہ داروں میں پھیلا کر اور بچوں پر جو ظلم کیا اس کی اللہ سے معافی مانگو، اور بچوں کی تربیت کی فکر کر کے نیک بناؤ۔ یہ ڈانٹ سے اور چیخیں مارنے سے بچہ اور نافرمان ہو جائے گا، پھر روتے رہنا۔ سیب جدی کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں بھی